اگر جھٹک دیا جاتا تو آقا علیہ السلام کے پاس ہر قسم کا بندہ آتا۔ پھر دوسری بات، آقا علیہ السلام کے اپنے رشتہ دار بھی تو سارے مسلمان نہیں تھے، اپنے رشتہ دار بھی تو، ان کے ساتھ آنا جانا، لین دین، معاملات، زندگی کا نظام، اس کا بھی ایک نظام تھا۔ پھر آقا علیہ السلام نے جب اسے پوچھا، جب صحابہ کو غصہ آیا تو ان کو بٹھا دیا، تو آقا علیہ السلام نے بھی بجائے دبکنے کے یا جھجکنے کے یا جھٹک دینے کے یا ناراضگی کا اظہار کرنے کی بجائے آقا علیہ السلام نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھا اور اس کو اپنی بغل میں لے لیا اور بغل میں لے کر کے قریب کر کے بٹھا کر کے کمر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا اور شفقت اور پیار بھرے انداز کے ساتھ فرماتے، اچھا چلو آپ کی بات پر غور کرتے ہیں، آپ کی بات پر غور کرتے ہیں۔ جب غور کا لفظ استعمال کر دیا تو آقا علیہ السلام نے سوال اس سے کیا کہ زنا کس سے کرنا چاہتا، زنا کس سے کرنا چاہتا؟ آقا علیہ السلام نے سوال کیا، آپ نے فرمایا اپنے خاندان کے رشتے گنوا کے، سسٹر سے کرنا چاہتا ہے، خالہ سے کرنا چاہتا ہے، کزن سے کرنا چاہتا ہے، ماں سے کرنا چاہتا ہے، پھوپھی سے کرنا چاہتا ہے، خونی رشتے آقا علیہ السلام نے سارے گنوائے، کس سے کرنا چاہتا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے؟ سارے جب رشتے گنوا دیے تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو خونی رشتے ہیں، یہ تو خونی رشتے ہیں، خونی رشتوں کے اندر اس طرح کی بدکاری اور زنا نہیں کیا جاتا، یا رسول اللہ باہر ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹے باہر جس سے بھی کرو گے وہ کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی کزن، کسی کی پھپھو، کسی کا کوئی رشتہ، تیری بہن ہوگی۔ جب آقا علیہ السلام نے محبت بھرے پیار بھرے انداز کے ساتھ یہ سوال کر کے اس کو بتا دیا، اس نے فوراً توبہ کر لی، اس کے پاس کوئی جواز نہیں تھا، اس کے پاس کوئی جواز، وہ حضور کے قدموں پر گرا اور ہلکا بہوش اسلام ہو کلمہ پڑھا۔ اب یہاں جو بات سمجھنے والی وہ یہ کہ اگر رویے کے اندر پیار اور محبت اور انس اور اصلاح کی بات نہ ہوتی تو جھٹک دیا جاتا، کہا یہ ہماری شان کے خلاف ہے، گستاخی ہے، نکل جاؤ یہاں سے، تو وہ کیا اسلام میں داخل ہوتا؟ اسلام آتا؟ آج ہمارے جو رویے ہیں نا، آج ہمارے جو رویے، جو دین کی تبلیغ کرنے والے، واعظ نصیحت کرنے والے لوگ، ممبران کے وارث جو لوگ ہیں، وارثان ممبر جنہیں کہا جاتا ہے، وہ جو لوگ ہیں جو مسندوں پر بیٹھ کر کے اسلام کی تبلیغ کرنے والے جو لوگ ہیں، جو پیران عصام ہیں، جو مشائخ ہیں، ان کے کردار سے کیا یہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک دکھائی دیتی ہے؟ آپ کسی بھی مسجد کے امام خطیب کو اٹھا کر کے دیکھ لیں، اس کے گرد میں نوجوان طبقہ، اس کی مجلس میں بیٹھنے والا نوجوان طبقہ، واعظ نصیحت لینے والا نوجوان طبقہ، کیا اس کی مجلس میں بیٹھنے والے لوگوں کا یہ حال ہے؟ نہیں۔ تو پھر لوگوں کی اصلاح کیسے ہوگی؟ کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ اصلاح کا پہلو کون کرے گا؟ مسجد کے اندر آنے والے ہر شخص پر ہم طنز کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہم طنز کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کی داڑھی پوری ہے، اس کے ساتھ پہ ٹوپی نہیں ہے، جس کے ساتھ پہ ٹوپی نہیں، داڑھی چھوٹی ہے، شلوار اوپر نہیں ہے، اس پر ہر بندہ نظر رکھتا، ہر بندہ دیکھتا ہے کہ اس کی شلوار چھوٹی ہے، اونچی نہیں ہے، گھٹنے ننگے نہیں ہے، اس کے داڑھی چھوٹی ہے، سر پہ ٹوپی نہیں پہنی، اس نے لباس پہنا کیسا پہنا۔ ہر بندہ مسجد کے اندر آنے والا اپنے آپ کو مفتی اعظم کے درجے پر رکھ کر کے اگلے کی تنقید کرتا ہے، اسے اپنا حال من بھول چکا ہوتا ہے۔ دوسری بات، اگر کوئی بڑا ہے، اس کے پاس اگر کوئی چھوٹا آ گیا ہے تو بڑا اپنے روب اور دبدبے کی وجہ سے اس کو دبانے کی کوشش کرتا، اس کے مسائل حل کر کے اس کو قریب لانے کی طرف کوئی نہیں جاتا، بلکہ بڑا ہونے کے ناطے اس کو روب اور دبدبے کی وجہ سے دبا دینا چاہتا، اس کی اصلاح کوئی نہیں کرتا۔
اس کی اصلاح کوئی نہیں کرتا۔ اگلے نمبر پر جو چھوٹا ہے، چونکہ وہ چھوٹا ہے اسے شفقت بڑوں سے ملی نہیں، اس لیے اس کا دائرہ اختیار اور زبان کا جو دائرہ ہے وہ بڑا وسیع ہو چکا ہے، لہذا اس کے اندر کئی قسم کی برائیاں جنم لے چکی ہیں، جس وجہ سے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو دور کرنے کا کردار حضور علیہ السلام کی سیرت پاک سے امت مسلمہ کو عطا کر دیا، اور ان لوگوں کو دے دیا جو لوگ نصیحت کے منصب پر ہیں، واعظ کے منصب پر ہیں، تبلیغ کے منصب پر ہیں، اصلاح احوال کے منصب پر ہیں، لوگوں کو واعظ نصیحت دینے کے منصب پر ہیں۔ ان لوگوں کو ایک طریق دے دیا گیا، راستہ دے دیا گیا، اور وہ راستہ محبت کا ہے۔ دوسری مثال دیکھیں، آپ کبھی بھی لکڑی لینا، چھوٹی سی خشک لکڑی ہو، تنا ہو، اس کو آپ فولڈ کرنا چاہیں تو اس کو اگر آپ یک مشت ایسے کریں گے تو وہ سوکھی ہوئی ہے، پہلے ہی وہ تڑک کر کے ٹوٹ جائے گی۔ اب اس کو فولڈ کرنے کے لیے کوئی راستہ اختیار کریں گے، کوئی اس کو درمیان میں سے کھودیں گے، کٹر کے ساتھ اس کی گلائی کریں گے، آہستہ آہستہ کوئی اور راستہ اختیار کریں گے تو وہ فولڈ ہو سکتا ہے، مگر پروسیس لمبا ہو جائے گی۔ نہ ہونا ناممکن نہیں، ممکن ہے، مگر پروسیس لمبا ہے، چونکہ اب وہ سوکھ چکی ہے۔ پروسیس لمبا کیوں ہے؟ اب وہ سوکھ چکی ہے۔ سوکھی ہوئی لکڑی کو ٹیڑھا کرنے کے لیے، اس کے موڑنے کے لیے کوئی طریقہ کار اختیار کیا جائے گا، اس کے اندر میں سے گلائی کا کوئی راستہ نکالا جائے گا، کوئی اس کو گرم کیا جائے گا، کوئی اور راستہ ہو جائے گا، مگر بنسبت گیلی لکڑی ہے، اس کو آپ جس سانچے کے اندر رکھ کر کے فولڈ کریں گے وہ فولڈ ہے، مگر سوکھی ہوئی کو آپ اچانک توڑیں گے تو ٹوٹ جائے گی۔ سو ایک آدمی برائی کے راستے پر آ چکا ہے، ایک آدمی دوسرے کو مارنے کے لیے تیار ہو گیا اور خود مرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ جان پیاری ہے، جو اس نوبت پر پہنچ گیا ہے، اس کو آپ خودکشی کے پھندے سے واپس لانا چاہتے ہیں تو لانے کے لیے کوئی حکمت عملی وضع کرنی ہوگی، نہ کہ اس کو آپ نے دبکا مارنا ہوگا، بلکہ وہاں سے اس کو لانے کے لیے کوئی راستہ